السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ صدقہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے۔ تو صدقہ دینے کا صحیح طریقہ اسلام کے اصولوں اور نیت کے اخلاص پر مبنی ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ نیت کی درستگی۔ صدقہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیا جائے، نہ کہ دکھاوے یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہم لوگوں کی نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے صدقہ دیتے وقت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ حلال مال سے صدقہ دیا جائے۔ صدقہ ہمیشہ حلال مال سے دیا جائے۔ حرام مال سے دیا گیا صدقہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اہل حاجت کا انتخاب کرنا۔ صدقہ ان لوگوں کو دیا جائے جو واقعی مستحق ہوں، جیسے فقیر، مسکین، یتیم اور بیوہ عورتیں، مقروض جن پر قرض ہو، اور مسافر، ایسے لوگوں کو صدقہ دیا جائے۔ نمبر 4 ہے پوشیدہ طریقہ اختیار کریں صدقہ دینے کے لیے۔ صدقہ دینے میں اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ اسے چھپ کر دیا جائے تاکہ ریاکاری سے بچا جا سکے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نمبر 5 پر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ترجیح دیں۔ صدقہ کے مستحقین میں سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیں، کیونکہ اس میں دوہرا اجر ہے، یعنی صدقے کا اجر بھی ہے اور صلہ رحمی کا اجر بھی ہے۔ نمبر 6 پر ہے کہ خوش دلی سے صدقہ دیں۔ صدقہ دیتے وقت چہرے پر مسکراہٹ ہو اور کسی پر احسان نہ جتلائیں۔ قرآن میں ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر برباد نہ کرو، یعنی کہ جس شخص کو صدقہ دیں اس پر کسی قسم کا کوئی احسان نہ جتلائیں اور کسی قسم کی اس کو تکلیف نہ دیں۔ نمبر 7 پر ہے کہ صدقہ کا دائرہ کار وسیع کیا جائے، یعنی صدقہ صرف مالی امداد تک محدود نہ ہو، بلکہ لوگوں کو علم سکھانا، کسی کی مدد کرنا یا دوسروں کے لیے دعائیں کرنا، یہ بھی صدقے کی شکلیں ہیں، جیسا کہ ترمذی میں ہے کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ نمبر 8 پر ہے کہ صدقہ جاریہ کو ترجیح دیں۔ ایسا صدقہ کریں جو لمبے عرصے تک فائدہ دے سکے، جیسے کسی جگہ پر پانی کے لیے کنواں کھدوا دیا، یا کوئی پانی کا انتظام، نلکا وغیرہ، موٹر یا فلٹریشن پلانٹ وغیرہ، یہ چیز لگوا دیے، یا مسجد یا مدرسہ بنوا دیا، یا جہاں پر یہ تعمیر ہو رہے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور علم کو پھیلانا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو لمبے عرصے تک چلتی رہتی ہیں اور انسان کو فائدہ ملتا رہتا ہے۔ نمبر 9 پر ہے صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا اہتمام کریں، یعنی صدقہ فطر اور زکوٰۃ کو مقررہ شرائط کے مطابق ادا کریں تاکہ فرض عبادات بھی مکمل ہو سکیں۔ نمبر 10 پر ہے دعا کریں۔ صدقہ دیتے وقت اللہ سے دعا کریں کہ وہ صدقہ قبول فرمائے اور اپنی رضا عطا فرمائے۔ اگر ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صدقہ دیا جائے تو یہ نہ صرف مستحقین کی مدد کرے گا بلکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اور صدقہ جو ہے ناظرین، وہ بلاؤں سے، آفات سے، بیماریوں سے، ان تمام چیزوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔